السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی پیارا سا وظیفہ۔ یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، یعنی یا اللہ پڑھنے کے 5 بڑے فائدے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ 5 بڑے فائدے بہت ہی اہم ہیں، آپ اس کو ایک مرتبہ سن لیں، آپ کی قسمت بدل جائے گی اور آپ اس وظیفے کو 100% کر لیں گے، ضرور کریں گے، کیونکہ اس کے ایسے فائدے ہیں۔ جس طرح سے میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ کار بتاؤں گا، کس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے، کس طرح سے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ساری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نکال کر یعنی آگے اسکیپ کر کے نہ دیکھیں، بالکل صحیح طریقے سے اس ویڈیو کو ایک مرتبہ پورا ضرور دیکھ لیں، کیونکہ یہ وظیفہ، یہ ویڈیو آپ کی قسمت کو بدل دے گی اور یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جس طرح سے میں بتانے والا ہوں اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بہت زیادہ بڑے فضائل ہیں، لیکن میں 5 ایسے فائدے آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور اس کے فائدے اٹھا سکیں گے۔ پیارے دوستو، آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ کالے بٹن کو دبا کر یعنی بلیک کلر کا بٹن دبا کر آپ اس کے برابر میں گھنٹی کا بٹن ہوگا، اس کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری فیوچر میں جو ویڈیو آنے والی ہے اس کی نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گی۔ تو پیارے دوستو، آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ جو وظیفہ میں بتانے والا ہوں، آپ کو وضو کر کے وظیفہ کرنا ہے۔ کبھی بھی جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے، صبح، شام، دوپہر، رات، جب بھی آپ کو ٹائم ملے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے، اب اس کے فضائل جو 5 بڑے فائدے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ، اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ پر شک کرتا ہو، کسی بھی طرح کا کوئی شک کرتا ہو، یا آپ پر آپ کے بھائی شک کرتے ہوں، آپ کے والدین شک کرتے ہوں، ماں باپ شک کرتے ہوں، بہن شک کرتی ہو، یا آپ کے خاندان میں آپ پر کوئی غلط شک کرتا ہو، اور آپ کے گھر میں کوئی آپ کا بھائی بہن یا آپ کے رشتہ دار میں کوئی غلط شک کرتا ہو اور آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو آپ اس شک کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اسے محبت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو آپ 1000 مرتبہ یہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ہو سکے آپ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1000 مرتبہ، 1000 بار یعنی 1000 ٹائم آپ کو یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ تسبیح پڑھنی ہے 1000 جب ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہی درود پاک پڑھ کے اس شخص کا جو آپ پر شک کرتا ہو، اس شخص کا دل میں ارادہ کر کے اپنے سینے پر دم کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا شک محبت میں بدل جائے گا، یعنی وہ شک کرنا چھوڑ دے گا اور آپ سے بے انتہا پیار کرنے لگے گا، محبت کرنے لگے گا۔ یہ ایک بڑا فائدہ، پہلا فائدہ تھا۔ اب دوسرا فائدہ یہ ہے اس کے وظیفے کے کرنے کا، کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، یعنی آپ یا خود آپ بیمار ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہو کہ علاج کراتے کراتے تھک گئے ہیں اور دوائیاں کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں غربت کے بھی شکار ہو رہے ہیں، پیسہ بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے، پریشان ہو گئے ہیں، اب اس بیماری سے کیسے چھٹکارا ملے، تو آپ
اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیں۔ کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ کو یہی جس طرح سے پہلے وظیفہ بتایا ہے، یعنی 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد یعنی اول آخر میں آپ کو درود پاک پڑھنی ہی ہے، تو اسی طرح سے آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے، یعنی 1000 ٹائم آپ کو یا اللہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد گلاس لے لیں، گلاس میں پانی لے لیں اور اپنے سامنے رکھ لیں۔ جیسے ہی آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہوگا، مکمل ہونے کے بعد یعنی پورا وظیفہ جب ہو جائے گا تو آپ اس پانی پر دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد اب آپ اس مریض کو پلائیں۔ مریض کو پلانے کے بعد یعنی اب آپ مریض کو پلا دیں اور اس پانی کو ملا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ آپ کو 7 دن تک روزانہ کرنا ہے۔ اگر یہ ایک بیماری کے لیے کر رہے ہیں تو 7 دن تک روزانہ کریں۔ انشاءاللہ جتنی بھی کوئی سی بھی کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس وظیفے کو 7 دن کریں۔ انشاءاللہ وہ بیماری بالکل ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تیسرا فائدہ اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ یہ تیسرا فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یعنی آپ دعائیں مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں، جس مقصد کو لے کر بھی یعنی دعا کرتے ہیں اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کاروبار کے معاملے میں یا آپ کی کوئی چاہت ہے، کوئی دلی تمنا ہے، مراد ہے اور آپ کا مقصد بڑا ہے اور وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس وظیفے کو اسی طرح سے کریں جس طرح سے میں نے پہلے بتایا ہے، یعنی 1000 مرتبہ ہی آپ کو یہ پڑھنا ہے، 7 دن تک پڑھنا ہے لگاتار۔ لیکن اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر لیں۔ انشاءاللہ اسی طرح سے جب آپ پڑھیں گے اور کریں گے اس وظیفے کو تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا 7 دن کے اندر اندر ضرور قبول فرما لے گا۔ پیارے دوستو، چوتھا فائدہ یہ ہے، اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کا کوئی جادو ٹونا یا ہوائی اثر ہے یا بری بلا آپ کے گھر میں ہے، کوئی پریشان کر رہی ہے یا جنات وغیرہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو آپ کو یہ 7 دن تک وظیفہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے میں نے پہلے وظیفہ بتایا ہے، یعنی 1000 مرتبہ ہی آپ کو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اول آخر میں آپ کو اس وظیفے میں یعنی اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی جو بلا مصیبت پریشانی ہے یا جنات کا اثر ہے، کوئی جادو ٹونا ہے، تو آپ اس وظیفے کو اس طرح سے کریں کہ پانی لے لیں، پانی رکھنے کے بعد اس وظیفے کو 1000 مرتبہ پڑھ کر اول آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ اس میں اگر آپ جادو ٹونے وغیرہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اول آخر میں یعنی شروع میں پہلی 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے اور بعد میں بھی آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں، اس پانی کو لے کر آپ گھر کی دیواروں پر چھڑک دیں۔ چھڑکنے کے بعد اب آپ کو یہ وظیفہ 7 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ کسی بھی طرح کی کوئی بلا ہو، مصیبت ہو یا کوئی بھی جادو ٹونا ہو یا جنات کا اثر ہو، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ نمبر 5، اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کماتے بہت ہیں، رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، پیسے میں برکت نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں کہ پیسہ کہاں جاتا ہے، کہاں ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کماتے بہت ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی بھی شخص جتنا بھی کما لے، اگر اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے تو وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو ایسے میں اگر آپ کے گھر میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پیسوں میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اس وظیفے کو 7 دن تک کریں۔ 7 دن تک کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر کی برکت دوبارہ لوٹ آئے گی۔ آپ کی گھر میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور بہت ہی زیادہ آپ کے کمائی میں برکت ہونے لگے گی، آپ کے پاس پیسہ اکٹھا ہونے لگے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ کو 7 دن تک ہی کرنا ہے۔ جتنے بھی بڑے 5 فائدے میں نے بتائے ہیں، گنائے ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی فائدے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں
اور جتنے بھی کوئی کسی بھی مقصد سے آپ اس وظیفے کو کریں تو 7 دن تک آپ برابر کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آپ کو کامیابی 100% مل جائے گی، 100% آپ کو کامیابی ضرور مل جائے گی۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ اس سے میرے بھائی بہنیں اور بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔